Assalamu alaikum dear students of class 5. This is me your teacher Mushtaq Ahmed at Beria Foundation College Naushara Feroz, subject teacher computer. Dear students, today we are going to revise chapter number 1, generations of computer. So we are going to study about the computers that were developed time by time in that time period. So students, the computers that had been developed from one generation to other generations, we can say that this is known as the evolution of computer or the history of a computer. So first generation started in 1940. So dear students, we are going to concentrate it which device was used in the first generation of computers and which type of language was used in the first generation computers. First generation computers were bulky and they filled the entire room, and the first generation computers were operated by a device that carry the data in the form of electronic signals. This device is known as vacuum tube. So dear students, the picture on which I have placed my pen is known as the vacuum tube. This is the vacuum tube which is made up of a wire and a glass bulb, and there is the hollow space in this device, and there are the wires in this device. The function of these wires is to carry the data in form of electronic signals. Second function of this device was to provide the electrical flow to all the parts of the computers, and the computers which were based on the vacuum tubes, they filled the entire room and they were weighed about 30 tons in their weight. So dear students, the function of vacuum tube was to carry the data in form of electronic signals and provide them to the computers. Dear students, फर्स्ट जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी 1940 में, और 1940 में जो कंप्यूटर्स आए थे उनका इतना वेट था ताकि उनका वेट तकरीबन 30 टन होता था, और उन कंप्यूटर्स को चलाना वैक्यूम ट्यूब्स की रिस्पांसिबिलिटी होती थी या उनका फंक्शन होता था. तो कोई भी आपसे पूछे तो वैक्यूम ट्यूब का फंक्शन क्या था? वैक्यूम ट्यूब का फंक्शन ये होता था, जो बड़े कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो हमारे इनिएक या ईडवेक बनाए गए थे उनको ऑपरेट करना वैक्यूम ट्यूब का फंक्शन होता था. वैक्यूम ट्यूब एक वायर और गिलास बल्ब से बना हुआ था, और इससे ही हमारे जो बड़े कंप्यूटर्स होते थे वो ऑपरेट हो सकते थे. तो सेकंड जनरेशन में जैसे ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में हम पढ़ेंगे. ट्रांजिस्टर के बाद आईसी सर्किट्स पढ़ेंगे हम. आईसी सर्किट्स के बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया, और फिफ्थ जनरेशन में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई. तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजर डिवाइस बनाई गई थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वो वैक्यूम ट्यूब था, और वैक्यूम ट्यूब उन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करता था जिनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी. तो डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में बनाया गया था, और इस वैक्यूम ट्यूब के साथ ही हमारी लो लेवल लैंग्वेज नहीं बल्कि मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, ताकि हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे. यूज़र्स के लिए मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम टाइप करना बहुत ही मुश्किल होता था. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने रिवाइज किया है वो वैक्यूम ट्यूब के बारे में क्या है. वैक्यूम ट्यूब क्या है? वैक्यूम ट्यूब एक डिवाइस है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में बनाई गई थी, और इसका फंक्शन था कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे जो
پورے کمرے میں آ جاتے تھے، اتنی ان کی سائز بڑی سائز ہوتی تھی، اور ان کمپیوٹرز کو الیکٹرسٹی پرووائڈ کرنا، سپلائی کرنا ویکیوم ٹیوب کا فنکشن ہوتا تھا۔ ویکیوم ٹیوب ان کمپیوٹرز کو چلاتا تھا جن کا ویٹ تقریباً 30 ٹن تھا، اور ویکیوم ٹیوب جن کمپیوٹرز کو چلاتا تھا وہ زیادہ تر ہیٹ پروڈیوس کرتے تھے، اور یوزرز زیادہ ٹائم ان کمپیوٹرز پر نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ وہ بڑے کمپیوٹرز تھے۔ جیسے ہی ان کو زیادہ الیکٹرسٹی ملتی تھی تو آپریٹ ہونے کے بعد وہ ہیٹ پروڈیوس کرتے تھے، تو کمرہ یا جو یوزر جہاں اس پہ کام کرتا تھا اس کے لیے تمام بہت ہیٹ پروڈیوس ہوتی تھی، اور اتنی ہیٹ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے وہ اتنا کام نہیں کر پاتا تھا کمپیوٹرز پر۔ تو ایسے ہی بٹ بائی بٹ، جنریشن بائی جنریشن کمپیوٹرز کے اندر جو چینجنگس آئی ہے وہ اس حساب سے آئی ہے تاکہ یوزر کے لیے کمپیوٹرز ریلائبل ہو سکیں۔ تو اس کے بعد ہمارا ٹرانزسٹر آیا، ٹرانزسٹر کے بعد آئی سی سرکٹس آئے، آئی سی سرکٹس کے بعد 4th جنریشن میں مائکرو پروسیسر آیا، اور 5th جنریشن میں ہماری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی۔ تو ٹائم بائی ٹائم جیسے ہی ڈیوائسز بدلتی رہی تو کمپیوٹرز کی سائز بھی کم ہونے لگی، اور کمپیوٹرز کو کمپیوٹرز جو ہیٹ پروڈیوس کرتے تھے ان کا بھی معیار کم ہونے لگا، اور بٹ بائی بٹ یعنی جنریشن بائی جنریشن ہمارے کمپیوٹرز میں چینجنگ آئی۔ اور آج کل جو کمپیوٹرز کیسے آ چکے ہیں، کیسے ہم ان کو آپریٹ کرتے ہیں، ان کو کتنی الیکٹرسٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے کمپیوٹرز موجود ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کل کے جو کمپیوٹرز آئے ہیں وہ چارج بیسڈ کمپیوٹرز ہیں، یعنی آپ نے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ نے چارج پر لگایا ان کے پاس ہی جو الیکٹرسٹی ہوتی ہے وہ بیٹری میں ریزرو ہو جاتی، اور اس کے بعد ہم ان پر کام کر سکتے تھے۔ تو جنریشن بائی جنریشن جو ہم پڑھتے ہیں ان کو ہم ہسٹری آف کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں یا ایولیوشن آف کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا ویکیوم ٹیوب، اور آپ اسی ویکیوم ٹیوب پر اپنی پریزنٹیشن دے کر ہمیں واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کریں گے our lecture and share, and we will meet in coming up lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students.